ایک پوائنٹ آف آرڈر پہ اٹھا، اور اس کی وجہ یہ کہ ابھی شبلی فراز صاحب نے ایک بات کی کہ جنگ کی صورتحال جو اسرائیل اور ایران کی ہے. خواتین و حضرات، جس وقت میں نے اپنی بجٹ سپیچ کل کی اور بجٹ کے اوپر میں نے جب شروع کیا تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ مختلف لوگوں نے وہاں پہ اسپیکر نیشنل اسمبلی اور سارے لوگوں نے ایک تو ریزولوشن بھی انہوں نے نہیں ایئر کرنے دیا، لائیو نہیں آیا آپ میں سے جو لوگ کور کرتے ہیں، اور پارلیمنٹ کے اندر وائی فائی سسٹم بھی انہوں نے ڈسیبل کیا ہوا تھا. پریس گیلریز میں لوگوں کو الاؤ نہیں کر رہے تھے کہ آپ موبائل فونز کے ذریعے کوئی نوٹ ٹیکنگ بھی کریں، یا سارا کچھ بند کیا ہوا تھا. کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ عمر ایوب آئینہ دکھائے گا، اور جو تصویر دکھائے گا وہ ان کی بڑی بھیانک اور خوفناک قسم کی تصویر حکومت کو وہ دکھائیں گے اور لوگ اس کو دیکھیں گے. اس کے بعد جس وقت اسپیکر نے الاؤ بھی کیا، تقریباً 1 گھنٹہ آخری، میری تقریباً پونے 3 گھنٹے کی تقریر تھی، تو آخری میرا خیال ہے گھنٹہ شاید چلا، وہ بھی پوری طرح نہیں، اس پہ بھی کٹنگ ہوئی تھی کیونکہ میں نے ڈیفنس ایکسپینڈیچرز کے بارے میں بات کی تھی، اور میں نے کہا تھا کہ دفاعی اخراجات جو کہ آپ کے جنگ کے ساتھ منسلک ہے، جو کہ ساز و سامان کے ساتھ ہیں، وہ ضرور کریں، کیونکہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ہندوستان پھر اٹیک کرے گا. ویلیو ایڈڈ سسٹمز میں، فورس ملٹی پلائر سسٹمز میں ضرور کریں. پر میرے چند سوالات تھے، ان کا جواب دے دیں، پر ان کا جواب وہ دے نہیں سکے. وہ ابھی میں کروں گا تو آپ کی پریس کانفرنس ادھر یہ کیمرے کٹ جائیں گے، تو وہ میں نہیں چاہتا کہ ہم لوگ اس ٹاپک سے آف ٹاپک ہوں. پر آتے ہیں بجٹ پہ. ایونٹس اتنی تیزی سے بدل رہے ہیں کہ یہ آپ کا بجٹ ان بریف جو ہے کتاب، یہ اس وقت خواتین و حضرات، ایک پیشنٹ جب آئی سی یو میں یا ایمرجنسی روم میں آتا ہے اور وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو ڈاکٹران وہاں پہ لکھتے ہیں DOA ڈیڈ آن ارائیول. یہ بجٹ اس وقت ڈیڈ آن ارائیول ہو چکا ہے، اور اس کی وجہ خواتین و حضرات یہ ہے کہ اس وقت آپ کی تیل کی قیمت جو $64 بیرل تھی، آج سے تقریباً 24 گھنٹے 48 گھنٹے پہلے، اس وقت کیونکہ آپ کی عالمی دنیا کی مارکیٹیں اس وقت بند ہو چکی ہیں، آج ویکینڈ ہے، تو شبلی فراز صاحب، تیمور جگڑا صاحب اور شیخ صاحب، میں رات کو بھی دیکھ رہا تھا، برینٹ کروڈ کی قیمت $74 سر، 75 پہ پہنچ گئی ہے، 75 پہ $7، اور اس سے علاوہ آپ کا جو فیوچرز ہے، فیوچرز مارکیٹ جو ہے اس پہ تقریباً $77-78 پہ ہے. یہ بھی سوموار کے دن کیونکہ ایران کا اٹیک اسرائیل پہ ہوا ہے، اس کا اور بھی اثر پڑے گا. اس کا ٹوٹل دنیا پہ اثر کیا پڑے گا، اور بالخصوص پاکستان میں. دنیا میں آپ کی تیل کی جو پروڈکشن ہے، پیداوار ہے، وہ 8.1 ملین بیرلز پر ڈے ہے، یعنی کہ 81 لاکھ بیرل پر ڈے. اس پہ ایران کا حصہ بنتا ہے تقریباً آپ کا 3.5 سے 4 تقریباً 3 to 4 ملین بیرلز کا بن جاتا ہے، 81 کا بنتا ہے ٹوٹل فگر. جی، آپ کا امریکہ اس پہ لیڈ کرتا ہے. اس کے بعد آپ کا آ گیا جناب والا سعودی عربیہ، اور پھر باقی ممالک بھی آتے ہیں. اس وقت ابھی آپ کے پاس جو سب سے اہم بات ابھی جو میں کرنے جا رہا ہوں کہ دنیا میں اس وقت آپ کے پاس ایران کا ہے 3 سے 4 لاکھ، 350,000 to 400,000، اور آپ کا سعودی عربیہ کا تقریباً آپ کا 8 کے قریب 7 to 8 بن جاتا ہے. آپ کا جناب والا جو میں ابھی بات کرنے جا رہا ہوں کہ آپ کا اس وقت جو دنیا میں انٹرنیشنل انرجی ایجنسی ہے، اس نے جناب والا لکھا ہے کہ ان کے پاس جو ایمرجنسی ریزروز تیل کے ہیں وہ تقریباً 1.1 بلین بیرلز کے ہیں. کتنا؟ 1.1 بلین بیرلز کے اس وقت ہیں. 1.1 بلین بیرلز، بلین ارب، 1.1 بلین ارب. تو اس ریٹ سے تقریباً یہ آپ کا سپلائی جو ہے تقریباً 14 دن کی سپلائی ان کے پاس پڑی ہوئی ہے. اچھا، اس پہ ابھی اہم بات کیا ہے پاکستان کے لیے جناب والا، جو اس وقت آئل کی پوزیشن بن رہی ہے، اس کا امپیکٹ کیا بنے گا؟ 2-3 بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں.
آپ کا بجٹ کتاب میں یہاں پہ جو لکھا ہوا ہے نا، آپ کا تقریباً خسارہ 6,501 ارب روپے کا یہ بڑھ جائے گا۔ سب سے پہلی چیز وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ کا ٹیبل 1 پیج 2 پہ آپ کا لکھا ہوا ہے جناب کہ آپ کا انٹرسٹ پیمنٹس ٹوٹل آپ کا جو بجٹ ہے وہ 17,573 ارب روپے کا ہے، اور اس پہ ادو آدھ تقریباً جو ہے وہ انٹرسٹ پیمنٹس بنتی ہیں 8,207 ارب کی۔ 17,573 ارب روپے کا ٹوٹل بجٹ ہے آپ کا، اس پہ سے جو سود کی پیمنٹ ہے وہ 8,207 ارب روپے بنتی ہے، تقریباً 50% آپ کا سود میں جا رہا ہے۔ کیونکہ ہمارا امپورٹ بل تیل کا ایک دم بڑھے گا تو آپ کا جو تجارت کا بیلنس ہے اس پہ پریشر پڑے گا، آپ کا امپورٹ بل تیل کا آٹومیٹکلی بڑھے گا۔ جب وہ بڑھے گا تو آپ کے روپی کے اوپر مزید پریشر پڑے گا، آپ کا فورن ایکسچینج جانا شروع ہو جائے گا، اس کا آپ کا ڈالر کی بنسبت آپ کا روپے کی جو قیمت ہے وہ گرے گی، اور آپ کی انٹرسٹ پیمنٹس خود بخود اٹھنا شروع ہو جائیں گی۔ تو آپ کے دو بڑے کمپوننٹ، آپ کا فسکل ڈیفیسٹ اور آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ، دونوں آؤٹ۔ آپ کی کیلکولیشن جس پہ یہ بجٹ بنا ہے، یہ اسی لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ کا ڈیڈ آن ارائیول ہے، نمبر 1۔ ابھی اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ کرائسس کتنی دیر تک جا رہا ہے، پر ہم لوگ جو دیکھ رہے ہیں یہ کوئی کم نہیں ہو رہا، یہ بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ اس کے تو یہ خوفناک ایفیکٹ آ جاتے ہیں پاکستان کی معیشت پہ، نمبر 1۔ نمبر 2، ابھی آ جاتے ہیں ہم لوگ ہم لوگ شبلی فراز صاحب نے جو بات درست کی وہ تھی جناب آپ کے سولر پینلز پہ۔ یہ جو انسٹالڈ گورنمنٹ ہے ان کو یہ چیز ہضم نہیں ہو رہی کہ عوام جو ہے وہ سستی بجلی اور ریلائبل بجلی استعمال کریں، اپنے گھروں پہ سولر پینلز لگائیں، خود اپنا وہ کریں۔ نہیں، وہ چاہتے ہیں کہ جو ان کی مسلم لیگ نون کی بالخصوص غلط پالیسیز تھیں پاور پلانٹس لگانے کی 2013 سے لے کے 2018 تک، بالخصوص اس پہ جو کیپیسٹی پیمنٹس لگی ہیں، اور وہ بھی آپ کو میں ابھی دکھاتا ہوں، اس کی بنا پہ جو کیپیسٹی پیمنٹ آپ کی بنی ہے، اس انرجی کرائسس کا جو وجوہات ہیں وہ دو ہیں، اور ان کا آٹومیٹکلی جو آپ سمجھیں کہ لنک ہے وہ 2013 سے 2018 پہ انرجی پالیسی جو مسلم لیگ نون نے لگائی تھی وہ ہیں۔ کیپیسٹی پیمنٹس وہ پیمنٹس ہیں کہ جو آپ بجلی خرچ کریں یا نہ کریں آپ کو وہ بجلی کا پیسہ دینا پڑتا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، یہ لگی کیوں کارخانے؟ انہوں نے کہا جی لوڈ شیڈنگ ہم لوگ لگا لیں، نہ کوئی سٹڈی ہوئی، نہ دیکھا گیا کس قسم کی بجلی چاہیے۔ سائیوال کول پلانٹ جو ہے وہ بالکل پنجاب کے دل میں آ کے لگا دیا گیا، جہاں پہ زرعی علاقہ ہے اور وہ امپورٹڈ کول پہ چل رہا ہے۔ اس کو کسی ساحلی بندرگاہ کے قریب ہونا چاہیے تھا کہ امپورٹڈ کول جہاز بحری جہاز سے انلوڈ ہو، استعمال ہو، بجلی بنے اور اس کو ٹرانسمٹ کریں۔ نہیں، انہوں نے یہاں پہ اس پہ ٹرانسپورٹیشن کاسٹ بھی لگی۔ اس کے ساتھ پھر 4 LNG پلانٹس آپ کے لگے گیس کے، اس کے لیے پورا ایک گیس کا سسٹم سپلائی چین بنی، بین الاقوامی دنیا کے ساتھ معاہدے ہوئے کہ LNG آئے گی، آپ کو تقریباً $750-800 ملین ڈالر آپ کو ماہانہ دینا پڑتا ہے۔ $150 ملین ڈالر کا ایک وہ بحری جہاز ہے، اور آپ کو تقریباً 7 سے 8 بحری جہاز ماہانہ آپ کو آف لوڈ کرنے پڑتے ہیں LNG کے۔ ابھی وہ چاروں پاور پلانٹس چل بھی نہیں رہے ہیں، وجہ کیونکہ ان کی بجلی مہنگی ہے، تو میرٹ آرڈر میں وہ بالکل نیچے آتے ہیں اور ان کا وہ فیزیبل نہیں ہے تو ان کو چلاتے ہی نہیں ہے۔ اس کا خمیاسہ کیا ہے جناب کہ وہ ساری کا سارا مہنگی گیس جو پائپ لائن میں جاتی ہے وہ آپ پھینک بھی نہیں سکتے ہیں، وہ آپ نے سسٹم میں ڈالنی ہے اور اس کے پیسے دینے ہیں، اور وہ بھی آپ کو بجلی کے بلوں میں آپ کو وہ پیسہ دینا پڑتا ہے، ایک چیز۔ سو لہٰذا ہو کیا رہا ہے خواتین و حضرات کہ یہ میں نے آپ کو یہ گراف دکھا رہا ہوں، یہ آپ کو میں شیئر بھی کر دوں گا۔ اس پہ جو کیپیسٹی پیمنٹ آپ کی تھی وہ جو آپ خرچ کریں نہ کریں وہ 450 ارب روپے کی جو 2018 میں تھی، اور وہ معاہدے وہ پاور پلانٹس لگنے شروع ہوئے، آج وہ تقریباً 2100 ارب روپے سے بھی ٹپک گئے ہیں۔ گردشی قرضہ آپ کا بھی تقریباً اتنے کا ہی بن گیا ہے۔ تو دو چیزیں ہیں آپ کی جو میں کہتا ہوں نا، جس کی جینیسس، جس کی جڑ ایک جگہ سے ملتی ہے، کہ آپ کا جناب والا غلط معاہدے ہوئے، کیپیسٹی پیمنٹ کا بھوت آپ نے سر پہ سوال کر دیا، اور دوسرا آپ کا جو
اللہ بھلا کرے سرکولر ڈیٹ، کیونکہ بجلی کے بل اتنی تیزی سے بڑھے نہیں ہیں تو وہ بھی آپ کے سر آن پڑا۔ اچھا، دو چیزیں ابھی اس پہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اس وقت کے جو چیئرمین ایف بی آر ہیں وہ جس وقت سیکرٹری پاور تھے یہ پی ڈی ایم کی پہلی حکومت میں، اور پھر اس کے غالباً میرا خیال ہے کیئر ٹیکرز میں بھی تھے یا اس کے لگ بھگ تھے، انہوں نے خود یہ ٹویٹ بھی کی تھی اور ان کے گراف بھی بنے ہوئے ہیں۔ اچھا، اس پہ جو دوسری ویریبل جو بنتا ہے یہ آپ کے بجلی کے بلوں میں اور یہ غلط پالیسیز کی وجہ سے، وہ آپ کا بنتا ہے فورن ایکسچینج کمپوننٹ، جو آپ کو فورن ایکسچینج آپ دیتے ہیں فیول کی مد میں بھی اور پھر سود کی مد میں بھی، وہ آپ دیتے ہیں، وہ بھی آپ کے بجلی کے بلوں میں آ گیا۔ وہ کہاں پہ آپ کی بجلی کے بلوں میں آتا ہے؟ اس کو کہتے ہیں ایف پی اے۔ آپ ساروں کے بجلی کے بلوں میں آپ دیکھتے ہوں گے ایف پی اے کیا ہے؟ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ، ہر 3 مہینے بعد وہ ایڈجسٹ ہوتا ہے۔ اس پہ تیل کی قیمت ابھی یا انہوں نے رکھی ہے فرض مال $65، تیل کی قیمت 100 پہ گئی، وہ آپ کو دینا پڑے گا۔ روپے کی قیمت انہوں نے 275 لی ہے تو وہ 300 پہ ہو گیا، وہ بھی آپ کو دینا پڑے گا۔ اچھا، ابھی المیہ یہ ہے کہ جو پاور پلانٹس مسلم لیگ نون نے لگائے تھے ان کی قیمت بین الاقوامی دنیا میں $750,000 مطلب $750,000 فی میگا واٹ بنتا تھا، اور پاکستان میں وہی پاور پلانٹس کی قیمت جو انہوں نے لگائی یہاں پہ وہ تقریباً $14 lakh پر میگا واٹ، تقریباً آپ اندازہ لگا لیں دگنی پرائس پہ وہ پاور پلانٹس ادھر لگے ہیں۔ اس کا خمیازہ کس نے بڑھا؟ آپ سب نے، اور ناظرین آپ نے۔ وہ کیسے؟ وہ آپ کی کیپیسٹی پیمنٹس کے ذریعے آپ کو لگا۔ وہ کیسے کہ کیپیسٹی پیمنٹس پہ آپ کے اوپر جو بجلی مطلب ان بجلی کار کمپنیوں کا جو سود ہے وہ آپ کو ادا کرنا پڑتا ہے، وہ اس میں انکلوڈڈ ہوتا ہے۔ تو یہ ایک جال جو ہے یہ آپ کے سامنے میں نے رکھ دیا، اور یہ خود یہ لنگڑیال صاحب انہوں نے ٹویٹ کیا ہے کیپیسٹی، میں انگریزی میں پڑھ کے اس کا پھر ترجمہ کرتا ہوں کہ کیپیسٹی پیمنٹ ڈبلڈ ایز ڈالر روز فرام PKR 100 to 300، خود بخود ڈبل ہو گئی، فورن ایکسچینج کمپوننٹ آ گیا۔ فورن فنڈیڈ ڈالر ڈینومینیٹڈ IPPs ہیو کنٹریبیوٹیڈ دا موسٹ، کہ آپ کے جو IPPs ہیں جو ڈالر ڈینومینیشن میں آئے ہیں، جن کا آپ کا ریٹرن جو ہے ڈالر میں جاتی ہے، اور اس کے علاوہ بھی جو کیپیسٹی پیمنٹس کی سود کی ادائیگی کرتی ہیں ان کی وجہ سے سب سے زیادہ ہوا۔ پھر انہوں نے جو RLNG پلانٹس کے بارے میں نے آپ کو گیس پلانٹس کے بارے میں کہا، لوکلی فنڈڈ RLNG پلانٹس کیپیسٹی پیمنٹ ہیز انکریز بائی 60%، while foreign funded coal plants payment has gone up by 145%۔ یہ خود کہہ رہے ہیں۔ پھر لکھ رہے ہیں کہ جی پالیسی لیسنز کویسچن مارک۔ پالیسی لیسنز یہ ہیں کہ مسلم لیگ نون گورنمنٹ جو اس وقت انسٹالڈ رجیم ہے، ان کو کچڑے میں کھڑا کر کے ان کو سوال جواب پوچھنا چاہیے کہ میاں آپ کی وجہ سے آج پاکستان کرائسس میں ہے اور لوگ سفر کر رہے ہیں، اور آپ کی پالیسی پہلے ان کی وجہ سے بجلی کی قیمت جو ہے وہ چڑھی ہے۔ PTI کے وقت پہ ہمارے دور پہ 17 روپے یونٹ، اور آج جو ہے ٹیکسز ملا کے یہ تقریباً آپ کا 80-85 یونٹ تک چلا گیا ہے۔ آپ خود دیکھتے ہیں اس کو۔ وجہ یہ ان کی کارکردگی ہے، بیڑا غرق انہوں نے اکانومی کا کر دیا۔ اچھا، اس کے علاوہ جناب خواتین و حضرات یہاں پہ ابھی آتے ہیں، یہ آپ کو میں نے بریفلی یہ بتا دیا اس وقت اثر کیا آ رہا ہے۔ اچھا، یہ سارا کچھ ہوا، اس کو آپ کہتے ہیں ایکسپٹ ہمارے دور میں IGCEP انڈیکیٹو جنریشن ایکسپینشن پلان، کہ ہم لوگ کرتے تھے کہ جناب پلاننگ کے ساتھ کریں۔ یہ 4 جو LNG پلانٹس آئے تھے ان کو لانے کے لیے کیا کیا گیا تھا؟ مسلم لیگ نون نے 2018 میں، یہ بڑی انٹرسٹنگ اور دلچسپ بات ہے، جس وقت میں پاور منسٹر بنا تو سب سے پہلی چیز، شبلی صاحب آپ کو یاد ہوگا آپ کابینہ میں تھے، ہم لوگ سارے اکٹھے رہے، انہوں نے تقریباً 150 رینیوبل انرجی کے پلانٹس، 150 سے بھی زیادہ، ان کو سکریپ کر دیا، کیونکہ ان LNG پلانٹس کی کیپیسٹی تھی 4000 میگا واٹ۔ ان کو لانے کے لیے اس پہ ان کا کوئی لین دین کا چکر تھا، انہوں نے ہر صورت میں لانا تھا، تو انہوں نے اس کو فٹ کرنے کے لیے 4000 میگا واٹ کے رینیوبل انرجی پلانٹس کو ختم کر دیا ایک جنبش قلم سے۔ جو ریٹ اس وقت انہوں نے 2018 میں 16 سینٹ پہ رینیوبل انرجی کا کیا تھا، 1 سال بعد ہم نے نہیں سر 6 سینٹ پہ بھی نہیں سر 2.5 سینٹس 2.5 سینٹس پہ ہم لوگ لے آئے تھے۔
یہ ڈفرینشل تھا. اچھا اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا جناب والا پی ایم ایل این کا یہ میں نے آپ کو بتا دیا. اچھا 4 LNG پلانٹس کے بارے میں یہ آپ کو بتا دیا. دوسری اہم چیز، ابھی آپ یہ ساری چیزیں ہم لوگ ٹیکنیکل بات کر رہی ہیں، یہ آپ کا جنریشن کے حوالے سے ہے، آپ کے غلط پالیسیز کی وجہ سے. کس کی وجہ سے؟ مسلم لیگ نون کی وجہ سے. ابھی آگے آتے ہیں کہ اس وقت آپ کے پاس حکومت یہ رجیم کہتی ہے جی ہمارے پاس 7000 میگا واٹ وافر بجلی ہے. تو پھر میں پوچھنا چاہتا ہوں یا وافر بجلی ہے تو پھر لوڈ شیڈنگ کا ہی کی. اسلام آباد میں کیوں لوڈ شیڈنگ ہے؟ آئیس کو ہے نا، یہاں پہ تو لائن لاسز بقول ان کے بالکل کم ہے. تو پھر اسلام آباد میں کیوں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے؟ کویشچن مارک. ہو رہی ہے یا کہ نہیں ہو رہی ہے؟ ان دنوں میں ہو رہی ہے نا. اچھا آپ پریس کے ساتھی کہہ رہے ہیں، میڈیا کے ساتھی ہو رہی ہے، میں نے تو اخبار میں بھی پڑھا تھا. اچھا دوسری اہم چیز یہ ہے کہ باقی پاکستان میں اس وقت کہیں پہ 18 گھنٹے ہو رہی ہے، 12 گھنٹے ہو رہی ہے. میرے اپنے حلقے میں 8 سے 10 گھنٹے ہو جاتی ہے، 6 گھنٹے ہوتی ہے، ان کے حلقے میں ہوتی ہے، ہر جگہ ہو رہی ہے. اس کی بنیادی وجہ ہے کہ ایک ٹرم ہے، اس کو کہتے ہیں کہ ATC ایگریگیٹ ٹیکنیکل اینڈ کمرشل لاس، جو کہ اچھی ترسیل والی کمپنی ہے میرے بھائی شیخ صاحب کی، جو وہاں پہ فیسکو میں فیصل آباد الیکٹرک ہو گئی یا آئیس کو ہو گئی. یہاں پہ جو آپ کے لائنز ہیں آپ کے فیڈر کی، وہ تقریباً 20 سے 25 کلومیٹر کی ہوتی ہیں. دور دراز علاقوں میں یا جن کمپنیز میں جن صوبے سے ہمارا تعلق ہے، پشاور الیکٹرک سے یا کوئٹہ یا پھر ہیسکو، آپ کا میپکو، ان جگہوں میں آپ کی لائن لینتھ جو ہے وہ کئی جگہوں میں 150 کلومیٹر ہے، اوسطاً 75 سے 80 کلومیٹر ہے. اس پہ ہوتا کیا ہے؟ کیونکہ کمپنی وہاں پہ اس سسٹم پہ انویسٹ نہیں کرتی تو آپ کی ٹیکنیکل لاسز بڑھتی ہیں اور کمرشل لاسز بھی ہوتی ہیں. اور اس پہ پھر کیا کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جی یہاں پہ لاسز زیادہ ہو رہے ہیں تو ان پہ لوڈ شیڈنگ کر دو. غلطی کس کی؟ کمپنی کی. ہمارے دور میں سب سے پاکستان میں تقریباً 8500 آپ کا تقریباً یہ بن جاتے ہیں فیڈر ایٹسٹرا. تو ان پہ جو آپ کے جو لینتھ ہے، ہماری ٹوٹل کوشش یہ ہوتی تھی کہ ہم لوگ اس پہ لوڈ شیڈنگ کم کرنے، اور 80% ہم نے پاکستان کو لوڈ شیڈنگ فری کر دیا تھا. 20% ہمارا ہائی لاس ایریاز کوئٹہ کے یا ان جگہوں پہ جو بلوچستان میں تھے یا دور دراز میں، وہاں پہ بھی اس پہ بھی ہم لوگ کوشش کر رہے تھے کہ ہم لوگ فیڈرز زیادہ کریں. آج کل وہ بھی نہیں ہو رہا. اچھا دوسری آئل تیل کی قیمتوں کے حوالے سے میں نے بتا دیا. اور راؤنڈ اپ میں پھر کروں کہ آپ کا یہ بجٹ جو ہے یہ آپ کا کمپلیٹلی اس وقت ڈیڈ آن ارائیول بن چکا ہے. میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں، وجہ کہ ایران دنیا کا 7واں بڑا پروڈیوسر ہے ملک تیل کے حوالے سے، اور خطہ، اور اس خطے میں جو اسٹریٹس آف ہارموز ہے وہاں سے تیل سارا جاپان اور یہاں پہ جاتا ہے، امریکہ کے لیے بھی جاتا ہے، یورپ کے لیے بھی جاتا ہے. تیل کی قیمتیں آپ کی تقریباً $64 سے اٹھ کے تو $75 فی بیرل پہ چلی گئی ہیں اور مزید چڑھیں گی. آپ کا روپے کی ویلیو پہ بھی اثر پڑے گا. لہٰذا آپ کی سود کی پیمنٹس اور اس کے اوپر آپ کا جو امپورٹ بل ہے تیل کا وہ اثر پڑے گا، آپ کا خسارہ بڑھے گا. سو لہٰذا یہ بجٹ جو ہے یہ پریزنٹ ہوتے ساتھ ہی جو ہم لوگ کہتے تھے کہ یہ فکٹیشس ہے، جس طرح کے لوگ جا کے وہ گدے گنتے رہے ہیں یا مال مویشی گنتے رہے ہیں اور زراعت جو ہے وہ فیل ہو چکی، اور کہتے ہیں کہ جی ہمارا سارے کا سارا جو زراعت ہے وہ لائف سٹاک پہ، یعنی کہ آپ کا مال مویشی کے بڑھنے پہ اور گدوں کے اور خچر تو بڑھا ہی نہیں ہے، گدوں پہ اور مال مویشی کے بڑھنے کے ذریعے ان کا زراعت بڑھی ہے. سو لہٰذا اس بجٹ کو ہم لوگ ٹوٹلی ریجیکٹ کرتے ہیں. پی ٹی آئی اس کو ٹوٹلی ریجیکٹ کرتی ہے. فکٹیشس بجٹ ہے اور عوام پہ یہ ظلم ہے. یہ ایک لیلا بجٹ ہے. بہت شکریہ جی.